وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ فقیروں سے نہ الجھو ان کی دنیا ہی نرالی ہے، یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں، یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں۔ علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ اللہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاعی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کے برادر محترم کے رسالے میں ایک حدیث پاک نظر سے گزری، جس میں حوالہ دیا گیا تھا علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جامع الاحادیث کا اور کنز العمال علامہ متقی کا، اور ایک حوالہ اور جمع الجوامع کا، 3 حوالے موجود تھے، اور وہ حدیث پاک تھی ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ سفیان بن عیینہ، حضرت امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میں حدیث پاک جب بیان کروں تو میری نیت کیا ہونا چاہیے، جب میں حدیث پاک بیان کروں تو میری نیت کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ وسید الصالحین ہوا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام صالحین کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب عام صالحین کی یہ حالت ہے کہ ان کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو پھر جناب محمد رسول اللہ کے ذکر کا کیا عالم ہوگا، ان کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کا ذکر ہوگا تو رحمت الہی کا کیا عالم ہوگا، کتنی رحمت نازل ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ صالحین کا ذکر جو ہے وہ کفارہ ہے گناہوں کا، اور جب حضور جو سید الصالحین ہیں ان کا ذکر ہو تو کس قدر کفارہ ہوگا، کس قدر کفارہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ جب محفل میں آتے ہیں اور مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو ہماری نیت ہونا چاہیے کہ ہم یہاں رحمت الہی کی برکھا برس رہی ہے، اس میں نہانے آئے ہیں اور گناہوں کا کفارہ کرنے آئے ہیں، یہ ہماری نیت ہونا چاہیے۔ جب آپ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ رحمت کی بارش میں نہا کر جاؤ گے اور گناہوں کا کفارہ ساتھ لے کر جاؤ گے انشاءاللہ، تو گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ بھی کرنا ہے اور ہمیں رحمت الہی میں نہانا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں ہمیں صالحین کے ذکر سے حاصل ہوتی ہیں، یہ دونوں باتیں ہمیں صالحین کے ذکر سے حاصل ہوتی ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں جو بھی ذکر کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے رسول کا ذکر کریں گے، صالحین کا ذکر کریں گے، اور ہماری نیت یہی ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کریں گے۔ میں اور آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے اپنے گناہوں کا یقین نہ ہو، اور میں اور آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے دوسرے کے گناہ کا گمان نہ ہو۔ اپنے گناہ کے بارے میں انسان کو یقین ہوتا ہے اور دوسرے کے گناہ کے بارے میں گمان، اور گمان یقین پر غالب نہیں آتا۔ تو ہر حال میں دوسرا مجھ سے بہتر ہی ہے، دوسرا مجھ سے بہتر ہی، کیونکہ اپنے گناہوں کا مجھے یقین ہے اور دوسرے کے گناہ کا مجھے گمان ہے، اور گمان یقین پر غالب نہیں آتا۔ تو یہ کہنا کہ میں سب سے اچھا ہوں ایسا درست نہیں ہے، بلکہ سب مجھ سے اچھے ہیں، بلکہ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ تب آپ جب اس طرح سے چلو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کر لو گے، اور جب میں شروع ہو جائے گی تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ خراب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ایک شخص سے کہ جاؤ بستی میں اور جا کر کے اس شخص کو لے کر کے آؤ جو سب سے زیادہ نیکوکار ہو، جو سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہو۔ وہ شخص گئے، تلاش کیا اور ایک شخص کو لے کر کے آ گئے اور بارگاہ موسیٰ میں حاضر کر دیا کہ یہ سب سے زیادہ میری نظر میں نیکوکار ہے۔ فرمایا اب جاؤ اور جا کر کے ایک ایسے شخص کو لے کر کے آؤ کہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہو۔ وہ گئے اور جا کر کے تلاش کیا اور بعد میں آ کر کے خود کو پیش کر دیا کہ میں حاضر ہوں، مجھے کوئی نہیں ملا میرے سوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ نیک کو پوچھا تو ان کو لا کر کے پیش کر دیا، گناہگار کو پوچھا تو خود کو پیش کر دیا، وجہ کیا ہے؟ جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ بیان کی کہ اپنے گناہ کا مجھے یقین ہے اور دوسرے کا گمان۔ اپنے گناہ کا مجھے یقین ہے اور دوسرے کا گمان، اور گمان یقین پر غالب نہیں آئے گا۔ ان کی نیکی کا یقین تھا، انہیں پیش کر دیا، اپنے گناہ کا یقین تھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو جس چیز کا یقین تھا اسی کو پیش کر دیا۔ ہم سے اگر کہا جائے کہ نیک کو ڈھونڈ کے لاؤ تو خوش کو پیش کر دیں گے، ہم سے کہا جائے گناہگار کو پیش کرو تو سب میں پورے گاؤں میں سے اٹھا کے 10-20 بندوں کو لا کر کے پیش کر دیں گے، یہ بہت بڑے گناہگار ہیں۔ تو ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی ریاضت کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ آیت کریمہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو بعد والے ہیں وہ پہلے جانے والوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہماری اور ہم سے پہلے جانے والے بحالت ایمان ان سب کی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو صاحب ایمان گزرے، جو بحالت ایمان مؤمنین مؤمنات تشریف لے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ ٹکڑا ہے مغفرت کی دعا کا کہ اللہ تو ہماری اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما جو بھی گزر چکے ہیں۔ دوسری دعا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ہمارے دل میں غل، بغض، کینہ، حسد، نفرت
ہمارے دل کو اس سے پاک و صاف فرما دے. مومنین کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ رکھے. کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے ہمارے دل میں ہے ہمارے رب ہمارے دل میں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی نفرت ہمارے دل میں نہ رکھے. تو دو دعائیں ہوئی، ایک مغفرت کی دعا اپنے لیے اور مومنین کے لیے، دوسری دعا بغض، حسد اور کینے سے پاکی، کہ ہمارے دل کو بغض، حسد اور کینے سے پاک فرما دے. کسی مومن کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، کسی مومن کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض، کینہ اور حسد نہ رہے. تیسری دعا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی رؤوف رحیم ہے. یہ اس کی رأفت اور رحمت طلب کرنے کے لیے. تو دعا ہمیں سکھائی گئی قرآن کریم سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں ہمیں دعا بتائی گئی، دعا سکھائی گئی کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے. مغفرت کی دعا کیسے کرنی ہے اپنے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے. اور خاص بات جس پر ہماری نظر جانا چاہیے کہ بغض، حسد اور کینہ، اس سے دل کی پاکی، صفائی اور ستھرائی. یہ بغض، حسد اور کینہ جو ہے نا، یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے. یہ کائے کی بیماریوں میں سے؟ علماء نے فرمایا ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں ہے. ہمارے اندر، عام لوگوں کے اندر کوئی جسد حسد سے خالی نہیں ہے. ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے خالی. کیا ہم حسد سے خالی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل میں حسد ہے؟ کیا ہمارے دل میں بغض ہے؟ کیا ہمارے دل میں کینہ ہے؟ کیا بغض، حسد اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ہمیں اس سے پاکیزگی کی دعا سکھائی ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی آخری صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق میں 5 آیتیں، سورۃ الناس میں 6 آیتیں، کل ملا کے 11 آیتیں. اور دونوں صورتوں میں رب سے پناہ مانگی گئی ہے. کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کون سی چیز ہے وہ کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کون سی چیز ہے وہ کہ جس سے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا اور طریقہ بتایا گیا ہے؟ آپ جب دیکھیں گے سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو، تو دونوں صورتوں کو اس کا خلاصہ اور نچوڑ 2 لفظوں میں آپ کو مل جائے گا. سورۃ الفلق کے اندر ظاہری شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورۃ الناس کے اندر خفیہ شر سے پناہ مانگی گئی ہے. ظاہری شر کیا ہے؟ حسد. سورۃ الفلق میں چونکہ حسد پر بات کر رہا ہوں اس لیے صرف اتنا ہی ذکر کر رہا ہوں، باقی آپ سورۃ الفلق پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا. ظاہری شر کیا ہے؟ حسد. اور باطنی شر کیا ہے جو سورۃ الناس میں ہے؟ وسوسہ. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ برے خیالات کو. وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات کو. اس کے مقابل ہے الہام، پاکیزہ خیالات. الہام اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. وہ وسوسہ کرتا ہے. اور جانتے کیسے؟ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ وہ کیسے وسوسہ کرتا ہے. اس کی ایک سوڑ ہوتی ہے، وہ پیچھے سے سوار ہوتا ہے کاندھے سے، اور یہاں سے کاندھے سے نکال کر کے ہمارے دل کے پاس سوڑ رکھ کر کے شیطان اس طریقے سے گھماتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے.
وسوسہ کرتا ہے. ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے غلط خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں, ہم روزے سے ہوتے ہیں, ہم جو ہے وہ حتیٰ کہ ہم حج کرتے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہمیں غلط خیالات, گندے خیالات ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جس کا ذکر اسے نفع پہنچاتا ہے, جس کا دل پاک صاف ہوتا ہے, تو جیسے ہی وہ بندہ ذکر شروع کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان بھاگ کر کے کہاں جاتا ہے؟ کہیں اور نہیں جاتا ہے, دبک جاتا ہے, جسے کہتے ہیں خناس. سورۃ الناس میں اس کا نام ہے خناس. خناس کا مطلب ہے دبک کے, چھپ کے رہنے والا, یعنی اس انتظار میں لگے رہنے والا کہ کب آپ اللہ اور اس کے رسول اور صالحین کے ذکر سے غافل ہوں گے اور کب وہ آپ پر دوبارہ حملہ کرے گا, کب وہ آپ پر دوبارہ حملہ کرے گا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارے آگے پیچھے نہیں ہے. نہیں, 24 گھنٹے, ہر لمحہ, ہر وقت وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب آپ ذکر سے غافل ہوں اور کب وہ وسوسہ آ کر کے شروع کرے, کب وہ وسوسہ شروع کرے. تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں, طاقت ہے ہماری کہ ہم وسوسے سے بچ جائیں, شیطان کے یا حسد سے بچ جائیں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, تینوں سورتیں پڑھتے, اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے, اپنے جسم پر مس فرماتے اور اس کے بعد سو جاتے. اللہ کے رسول تو روزانہ ایسا کرتے. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم یہ کرے بغیر بستر پہ چلے جائیں, اور اگر چلے جائیں تو پھر بچ بھی جائیں. وہاں تو شیطان کا کوئی زور ہی نہیں تھا, کوئی دخل ہی نہیں تھا. وہاں تو ان کے غلاموں کو دیکھ کر کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. آقا کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن ہم تو نہیں ہیں نا ایسے. ہمارے تو پیچھے لگا ہوا ہے نا وہ, ہر وقت ہمیں جو ہے وہ وسوسہ کرنے میں اور ہمارے دل میں برے خیالات ڈالنے میں. اور یہ بغض, حسد اور کینہ, یہ بھی سب اسی کی جانب سے ہے. یہ بھی ایک وسوسے کا ایک حصہ ہے, جو وسوسے کے نتیجے میں یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. شیطان گندے خیالات, برے خیالات وغیرہ وغیرہ ڈالتا ہے, اسی سے یہ ساری چیزیں پھر پیدا ہوتی رہتی ہیں. بغض, حسد, کینہ, نفرت. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک کہ ان کے اندر حسد داخل نہیں ہوگا. ما لم یتحاسدوا, جب تک حسد نہیں کریں گے ایک دوسرے سے, بغض اور کینہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے, جب تک خیر ہی خیر رہے گی, خیر ہی خیر رہے گی. تو ہمیں اپنے دل کو بغض, نفرت اور کینے سے پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقاصد 2 جو قرآن کریم نے بیان فرمائے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. اللہ کے رسول تزکیے اور تعلیم کے لیے تشریف لائے. تزکیہ کہیں گے دل کی پاکی صفائی ستھرائی کو, دل کی پاکی صفائی ستھرائی. ہم علم تو حاصل کرتے ہیں مگر دراصل ہم اپنے دل کی صفائی ستھرائی میں نہیں لگتے, ہم اپنے دل کو پاکیزہ بنانے میں نہیں لگتے. اسی لیے جب ہمارا دل پاک نہیں ہوتا تو ہمیں بہت ساری چیزیں نفع نہیں دیتی. مثلا کیسے نفع نہیں دیتی؟ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی اور قرآن میں وعدہ فرمایا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو, تم مجھ سے دعا کرو, تم مجھ سے دعا کرو. رب نے قرآن میں فرمایا یہ ادعونی کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو, اور ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو. اگر دعا کے معنی ہوں گے تو اگلے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا, اور عبادت کے معنی ہوں گے تو اگلے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا. اگر ادعونی کا مطلب یہ ہوگا تم میری عبادت کرو تو استجب لکم کا ترجمہ ہوگا کہ میں تمہیں عبادت کا ثواب عطا کروں گا. اور اگر ادعونی کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ تم مجھ سے دعا کرو تو اگلے جملے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم, کبھی غور کر کے دیکھنا, ادعونی تم دعا کرو, یہ حکم خدا ہے,
یہ حکم خدا ہے. استجب لکم، میں قبول کروں گا، میں ثواب عطا کروں گا، یہ وعدہ خدا ہے. یہ وعدہ خدا ہے. اور اللہ سے زیادہ نہ کسی کی بات سچی، نہ کسی کا وعدہ سچا. اللہ سے زیادہ نہ کسی کی بات سچی، نہ اللہ سے زیادہ کسی کا وعدہ سچا. اللہ کا وعدہ سچا، ہمارے عمل میں کمی. وہ فرماتا ہے دعا کرو میں قبول کروں گا، وہ فرماتا ہے عبادت کرو میں ثواب عطا کروں گا. تو عمل میں ہمارے کہیں نہ کہیں کمی ہوگی. اس کے ثواب عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے دعا قبول کرنے میں، اس وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا. تم دعا کرو میں قبول کروں گا. ایک صاحب ماہ رمضان میں تہجد کے وقت میں سحری سے پہلے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرتے رہتے. جس دن ان کا قرآن کریم پورا ہوا، مکمل ہوا. آپ بھی قرآن کریم پڑھتے ہو، رمضان میں تو پڑھتے ہو، کم سے کم سال بھر نہیں پڑھتے ہو تو الگ بات ہے. بھائی سال بھر اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، یا کسی عالم سے، کسی مولانا سے جا کر کے، کسی قاری سے جا کر کے بیٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، تو آپ کی کمی ہے. مولانا لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ کی کمی ہے. آپ سے کہا گیا کہ علم حاصل کرو، آپ کو حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو، آپ اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہو. آپ اپنی اس کوتاہی کو علماء پر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسجد کا امام یا کوئی عالم یا کوئی مفتی اگر آپ اس کے پاس جاؤ کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے تو وہ آپ سے کہہ دے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، جائیے جناب. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں ایسا کسی سنی عالم کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ آپ سے منع کر دے. وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، رات بھر تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کریم ختم ہوا. جس رات ختم قرآن کریم ہوا تو آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مکمل ختم قرآن کریم کر لیا، لو اب اپنی تلاوت کا ثواب لے لو. انہوں نے کہا بہت اچھی بات، تلاوت کا ثواب دیجیے. تلاوت کا ثواب دیا گیا. تو جب انہوں نے ثواب بولے پورا ہو گیا، ہاں پورا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ لیکن میں نے تو قرآن کریم پورا پڑھا ہے، اس میں ایک آیت کا ثواب کم ہے میرا، اس میں میری ایک آیت کا ثواب کم ہے. میں نے ابھی آپ سے کیا فرمایا تھا؟ اللہ فرماتا تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. اللہ کے وعدے میں کوئی کمی، ہمارے عمل میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی. میری بات ذہن میں رکھنا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو پوری آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت کا ثواب کم ہے. ایسا کیوں؟ مجھے تو پورے قرآن کا ثواب چاہیے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. تو اس جواب دینے والے نے کہا کہ یاد کرو جس دن تم قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر پہنچے تھے، رات کا سناٹا تھا، تم ہر روز تلاوت کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ تم تلاوت کرتے ہو. اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے تلاوت کرتے تھے. تم جانتے تھے، تمہارا رب جانتا تھا. لیکن جس دن تم یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، اس دن تمہارے دروازے کے سامنے سے ایک شخص گزرا تھا. تمہارے دل میں خیال آیا کہ آج تک تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں رات کے سناٹے میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، لاؤ تھوڑی سی آواز بلند کرتا ہوں تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ میں رات کے سناٹے میں قرآن پڑھتا ہوں. کہا کہ ہاں ایسا کیا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ آیت تم نے اس کے لیے پڑھی تھی، اس کا ثواب اس سے لے لینا. جو اللہ کے لیے پڑھا تھا اس کا ثواب مل گیا، جو اس کے لیے پڑھا تھا اس کا ثواب اس سے لے لینا. میں نے کیا کہا؟ اللہ کا وعدہ سچا، عمل میں ہمارے کمی. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ حکم ہے دعا کرو، اور یہ وعدہ ہے کہ میں قبول کروں گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم خدا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، وعدہ الہی ہے. لیکن اگر کسی کی نماز اس کو نہیں روک رہی ہے تو وہ وجہ دریافت کرے، وہ وجہ جاننے کی کوشش کرے کہ آیا اس کی نماز بھی درست ہے کہ نہیں ہے. آخر کیوں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رک پا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت بھی ہے اور نفس بھی شرارت میں لگا ہوا ہے؟ نفس کو شرارت سے روکنا ضروری ہے. اگر نفس کو شرارت سے نہیں روکیں گے
تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کہ جس کے دل میں خوف ہے کہ مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، میں نے کھایا کیا، میں نے پیا کیا، میں نے پہنا کیا، میں نے اوڑھا کیا، میں نے علم کتنا حاصل کیا، دولت میرے پاس کہاں سے آئی، شہرت میرے پاس کیسے آئی، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علم کہاں سے آیا، کیسے اس کو، کیا اس کا استعمال ہوا، دولت کہاں سے آئی، کیسا اس کا استعمال ہوا، عمر پائی، صحت پائی تو کیسا اس کا استعمال ہوا، شہرت پائی تو کیسا اس کا استعمال ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ ایک محفل میں موجود، کھجور اور روٹی اور پانی تناول فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وہ نعیم ہے جس کے بارے میں قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا، یہی وہ نعیم ہے جس کے بارے میں قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے، کھایا کیا، پیا کیا، نفس کو سیراب کس چیز سے کیا، کس چیز سے نفس کو سیراب کیا، ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر ایک حلق میں، معدے میں، پیٹ میں جانے والے لقمے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ حلال پہنچا کہ حرام پہنچا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اس دوزخ کو پاٹ سکتے ہو۔ حرام ہے تو دوزخ ہی پڑ رہی ہے، اگر حرام ہے تو، حلال ہے تو جنت ہے، حرام ہے تو دوزخ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے نے مال غنیمت سے ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لی، وہ حلق سے نیچے اترنے لگی، اہلیہ موجود، حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایسے ماشاءاللہ صحت مند اور اربوں کے ہاتھ ایسے مضبوط، پوری 2 انگلیاں پورے حلق میں اندر ڈال دی، آنکھیں ابل آئی مگر کھجور نکال کے چھوڑی۔ اہلیہ نے کہا بچے کی جان چلی جائے گی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے تو بچ جائے گا، یہیں تو جان چلی جائے گی، دوزخ کی آگ سے تو بچ جائے گا نا، یہیں تو جان چلی جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، وہاں چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہاں جان جائے۔ صرف ایک کھجور، صرف ایک کھجور، اور ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو ہے وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، بس صرف کھانا ہے، صرف کھانا ہے، صرف کھانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی پیاری بات، وہ شخص جو بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے، جسے اپنے وضو میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، پاؤں دھلے کہ نہیں دھلے، منہ دھلا کہ نہیں دھلا، جا کے بار بار وضو کر رہا ہے، بڑا پیارا، جسے وسوسے کا شکار جو ہوتا ہے، بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا یہ وسوسہ یہی ہوتا ہے خالی، یہاں کبھی وسوسہ نہیں ہوتا، یہاں کبھی وسوسہ ہوا ہے، یہاں جا کے رکا ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا، کبھی یہاں بھی وسوسہ ہوا ہے، کبھی یہاں بھی غور و فکر کیا ہے، کبھی یہاں پر بھی سوچا ہے روک کر کے نوالے کو ایک بار کہ یہ جا کیا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کا ایندھن تیار ہو رہا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور صرف اتنا نہیں، آپ کسی مسلمان سے پوچھو یہ تم غلط کام کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو، کسی کی زمین داب لی، کسی کا مکان داب لیا، کسی کے ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کی حق تلفی کر دی، بھائی نے بہن کی، بہن نے بھائی کی، باپ نے بیٹے کی، بیٹے نے باپ کی، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز یا ناجائز طریقے سے کما لیا،
اس سے کہو کہ رب سے ڈرتے نہیں ہو، کہا ڈرتا تو ڈرتا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ پوچھو کہ رب سے نہیں ڈرتے ہو، فوراً کہے گا ڈرتا تو آپ سے زیادہ ڈرتا ہو، آپ سے، کیونکہ واقعی اس وقت اسے ڈر لگتا ہوتا ہے رب سے، جیسے آپ پوچھیں گے اسے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، تو فوراً کہے گا کہ نہیں ڈرتا تو آپ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ لیکن کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ڈرتا ہوں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور صرف ڈرا نہیں، نمبر 2 وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو نفسانی خواہشات سے، ناجائز و حرام سے اس نے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ صرف ڈرنے والے کا نہیں، ڈر کے ساتھ روکنے والے کا، صرف اتنا نہیں کہ میں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں، نہیں، ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈر دکھنا بھی چاہیے، وہ ڈر دکھنا بھی چاہیے، حلال کے ساتھ نفس سیراب ہو، حرام کے ساتھ نہیں۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس سے پہلے فرما دیا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے سرکشی کی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، حرام کو حلال پر ترجیح دی، ناجائز کو جائز پر ترجیح دی، گناہ کو نیکی پر ترجیح دی، طبیعت کو شریعت پر مقدم کیا، تو وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت ہی بھلائی، خیر اور دیر پا ہے۔ یہ دنیا تو بہت ہی آنی جانی چیز ہے، آنن فانن ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو یہی رہ جائے گی۔ کیا فرماتا ہے؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر کیف